السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ نہ دینے والا ہلاک و برباد ہو گیا ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں۔ دور نبوت میں ثعلبہ ابن حاطب نے زکوٰۃ نہیں دیا تو ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ثعلبہ ابن حاطب انصاری نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، میں مالدار ہو جاؤں۔ ہمارے حضور پرنور سرکار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ تھوڑے مال پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا آسان ہے اور زیادہ مال پر شکریہ ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ حکم سن کر ثعلبہ واپس چلا گیا، مگر مال کی محبت نے اسے پھر دوبارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے پر مجبور کیا، اور ثعلبہ دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے مجھے مالدار بنا دے۔ اور ثعلبہ کہنے لگا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، اگر وہ مجھے مال و دولت سے نوازے گا تو میں اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا اور حقدار کا حق ادا کروں گا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، امت کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دستے رحمت دعا کے لیے اٹھایا اور ثعلبہ کے حق میں دعا فرمائی، اللہم ارزق ثعلبہ مالا، اے اللہ ثعلبہ کو مالا مال کر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ثعلبہ کے حق میں قبول ہو چکی تھی، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ثعلبہ نے کچھ بکریاں خریدیں اور اللہ تعالیٰ کی شان وہ کیڑے کی طرح بڑھنے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جگہ تنگ ہونے لگی تو ثعلبہ اپنی بکریوں کو لے کر مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا اور وہیں بکریوں کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا۔ پہلے 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھتا تھا، مال بڑھتا گیا تو اب صرف ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے آ کر پڑھتا تھا، اور مال بڑھا۔ دنیا نے ثعلبہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو 5 وقت کی نماز جماعت تو چھوٹتی تھی، اب ایسا وقت آ گیا تھا کہ نماز جمعہ کے لیے بھی مسجد میں آنا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ مال و زور کی محبت نے ثعلبہ کو مسجد اور نماز و جماعت سے دور کیا، حتیٰ کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثعلبہ نماز جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے دریافت کیا کہ ثعلبہ بن حاطب کا کیا حال ہے، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثعلبہ کا مال اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کی جگہ کم پڑ گئی ہے، اسی لیے وہ مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ تجھ پر افسوس، ثعلبہ تجھ پر افسوس۔ اب ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائبین صحابہ کو مالدار کے پاس زکوٰۃ وصولنے کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے عالمین پر علاقوں کے امرہ مالدار کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا، تو ان مالداروں اور امیروں نے اپنے مال کی زکوٰۃ و صدقات کو مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ فرمائے، لیکن زکوٰۃ کے وصول کرنے والے نائبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ثعلبہ بن حاطب کے پاس گئے تو وہ یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یہ ٹیکس ہے، جاؤ فرصت کے وقت میں سوچوں گا اور پھر زکوٰۃ ادا کروں گا۔
نائبین زکوٰۃ طالبہ کا یہ جواب سن کر دربار رسالت میں واپس آئے۔ ابھی انہوں نے طالبہ کا کوئی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طالبہ افسوس ہے کہ تو نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور جب محققین و عالمین نے طالبہ کا جواب بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی افسوس سے ظاہر کیا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان میں کوئی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیرنے کر پلٹنے لگے۔ اس آیت مقدسہ میں طالبہ کے بخل اور اعتراض کی مذمت کی گئی۔ طالبہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کے لیے مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر آیت نازل فرمایا تو طالبہ گھبرایا اور کہنے لگا، لوگ مجھے بخیل اور کنجوس کہیں گے۔ بدنامی کے ڈر سے زکوٰۃ کا حساب لگایا اور زکوٰۃ کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوں، میری زکوٰۃ قبول فرما لیجئے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طالبہ، اپنی زکوٰۃ واپس لے جا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جواب سن کر طالبہ واپس لوٹ گیا اور اپنے سر پر مٹی ڈالتا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو طالبہ موقع غنیمت جانا اور زکوٰۃ کا حساب لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صدیق اکبر نے یہ فرما کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں طالبہ زکوٰۃ کا مال لے کر حاضر ہوا تو امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ یہ فرما کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر طالبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں مر گیا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔